السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے۔ تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستہ سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب 9 ہجری پنجشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ کے مقابلہ کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، جس کا قصہ نمبر 4 باب میں آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اس طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ بنوبت اس پر سوار تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی کے جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر دقت مستقل روک تھی۔ بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجز منافقین، معذورین جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں تولوا واعینہم تفیض من الدم نازل ہوئی، اور سبھی حضرات ہم رکاب تھے۔ البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستہ میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ انور کو ڈھانک دیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثاروں دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کھنڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسی کیسی آزمائشیں صحابہ کرام پر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا موسم جو کھجور پکنے کا موسم ہو، اب یہی سال بھر کا ذریعہ ماس، اور اس کے باوجود اللہ کا حکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے، اور سب لوگ جنگ کی خاطر نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سبق سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے۔ آپ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔